السلام علیکم ویورز، میں ہوں زاہد تنولی ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لا اینڈ دا لائر۔ لا اینڈ دا لائر میں آج ہم بہت ہی ایک اہم موضوع کو زیر بحث لائیں گے۔ دوستو، اکثر سننے میں آتا ہے یا ہم سنتے ہیں پڑھے لکھے لوگوں سے بھی کہ جی عدالتیں قانون نہیں بناتی، ہمارے ملک میں انصاف کی فراہمی میں دیر ہو رہی ہے اور اس کی وجہ عدالتوں کا قانون نہ بنانا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آئین پاکستان 1973 کے تحت کس ادارے کے پاس یہ اختیار ہے یا کس ادارے کو امپاور کیا گیا ہے کہ وہ قانون سازی کرے ملک کے لیے، اور عدالتوں کا کام اس ادارے کے بنائے ہوئے قانون پہ کیا کرنا ہے، کس حد تک عمل درآمد کرنا ہے یا کیسے اس کو استعمال میں لانا ہے، اور آئین کے وہ کون سے آرٹیکل ہیں جو امپاور کرتے ہیں اس ادارے کو قانون سازی کے حوالے سے۔ آج کی اس ویڈیو میں ان سوالات کی جوابات جانیں گے ہم، لیکن موضوع پر جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیوز کا یہ سلسلہ لیگل اویئرنیس کی خاطر شروع کیا گیا ہے۔ آپ بھی اس اویئرنیس کے عمل کا حصہ بنیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں بڑھتے ہوئے مسائل کی وجوہات میں سے ایک سب سے بڑی وجہ لا علمی اویئرنیس کی کمی ہے ہر حوالے سے۔ ہم معاشرے میں بہتری کے لیے اپنا رول پلے کر سکتے ہیں۔ آپ بھی اس میں میرا ساتھ دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے، ویڈیو کو لائک کر کے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کر کے۔ ویورز، ریاست کے 3 بیسک آرگنز ہوتے ہیں: لیجسلیچر، ایگزیکٹو اینڈ جوڈیشری۔ لیجسلیچر یعنی قانون ساز، مقننہ وہ ادارہ ہوتا ہے جس نے قانون سازی کرنی ہوتی ہے، قانون بنانا ہوتا ہے۔ ہمارے پاکستان میں پارلیمنٹ ہمارا مقننہ ہے، وہ ادارہ ہے آئین پاکستان کے تحت، پارلیمنٹ آف پاکستان، جو پھر مشتمل ہے 2 ہاؤسز پہ۔ ایک کو نیشنل اسمبلی کہا جاتا ہے، ایوان زیریں بھی کہتے ہیں، اور دوسرے کو سینٹ، ایوان بالا۔ کوئی بھی قانون جب بننا ہو تو ان دونوں ہاؤسز میں سے کسی ایک ہاؤس میں کوئی بل پیش کیا جائے گا اس قانون کے بننے کے حوالے سے یا بنانے کے لیے۔ آرٹیکل 70 کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان یہ ذمہ داری دیتا ہے کہ کسی بھی ہاؤس میں جب کوئی بل پیش ہوگا تو وہ ہاؤس اگر اس بل کو پاس کر لیتا ہے، منظور کر لیتا ہے، تو پھر وہ بل دوسرے ہاؤس کے پاس بھیجا جائے گا منظوری کے لیے۔ اگر وہ ہاؤس دوسرا جس کو بل بھیجا گیا وہ اس بل کو ایز اٹ از منظور کرتا ہے تو پھر بل بھیجا جائے گا صدر پاکستان کے پاس فائنل منظوری کے لیے، دستخط کے لیے، ایسنٹ کے لیے، اور صدر مملکت کی منظوری کے بعد، سائنوں کے بعد، ایسنٹ کے بعد وہ بل جو ہے وہ ایکٹ کا درجہ حاصل کر لے گا۔ لیکن دوسرا ہاؤس اگر اس میں کچھ ترامیم سجیسٹ کرتا ہے، کچھ ترمیم کروانا چاہتا ہے اس بل میں، منظور تو کر لیتا ہے لیکن ترامیم کہتا ہے پہلے والے ہاؤس کو جس میں وہ بل پیش ہوا تھا کہ جی آپ یہ ترامیم کریں، تو پھر اس صورت میں یا تو پہلا والا ہاؤس اس میں ترامیم کر کے دوبارہ بل کو پاس کر کے صدر مملکت کو بھیج سکتا ہے سائنوں کے لیے، لیکن اگر یہ ہاؤس جس میں بل پیش کیا گیا تھا وہ اس میں ترمیم نہیں کرتا، یا دوسرا ہاؤس جس کو بل بھیجا گیا تھا منظوری کے لیے وہ اس کو 90 دن کے اندر منظور نہیں کرتا یا اس بل کو مسترد کر لیتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ ہاؤس جس میں بل پیش کیا گیا تھا اس کی ریکویسٹ پھر جائے گی صدر مملکت کو کہ جی جوائنٹ سیشن کال کریں، اور صدر مملکت پھر آرٹیکل 72 کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے تحت اسپیکر نیشنل اسمبلی اور چیئرمین سینٹ سے مشاورت کرنے کے بعد اجلاس منعقد کریں گے، اور اس مشاورت میں پھر رولز اینڈ ریگولیشن طے کریں گے کہ کون اس مشترکہ اجلاس کی صدارت کرے گا اگر اسپیکر نیشنل اسمبلی نے نہیں کرنی تو۔ ویسے اسپیکر نیشنل اسمبلی نے ہی کرنی ہوتی ہے، لیکن اگر اس وقت یہ طے ہو چکا ہے ان رولز اینڈ ریگولیشن میں تو پھر وہ ممبر پارلیمنٹ جس کی یہ ذمہ داری لگائی گئی ہے وہی کریں گے صدارت اس اجلاس کی۔ اب اس اجلاس میں، مشترکہ اجلاس میں
جو پریزنٹ ہوں گے ممبرز آف دا پارلیمنٹ، حاضر ہوں گے ممبرز آف دا پارلیمنٹ، ان کے سامنے اس بل کو دوبارہ پیش کیا جائے گا، اور اگر وہ اکثریتی رائے سے اس بل کو منظور کرتے ہیں تو پھر وہ بل جائے گا پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس ان کے ایسنٹس کے لیے، سائنس کے لیے، منظوری کے لیے۔ لیکن آرٹیکل 73 کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی فائنینشیل بل، چاہے وہ بجٹ کے حوالے سے ہو، ٹیکسز کے حوالے سے ہو، قرض کے حوالے سے ہو، وہ صرف اور صرف نیشنل اسمبلی میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بل سینٹ میں بھی پیش ہو سکتے ہیں، لیکن فائنینشیل بل صرف نیشنل اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ اور نیشنل اسمبلی میں وہ بل پیش کرتے ہوئے، فرض کریں بجٹ ہے اگر، تو پھر ایک ڈرافٹ نیشنل اسمبلی بھیجے گی سینٹ کو، اور سینٹ 14 دن کے اندر اندر اس ڈرافٹ میں اگر کوئی ترامیم کروانا چاہتی ہے تو ترامیم لکھ کے سجیسٹ کرے گی نیشنل اسمبلی کو، اور نیشنل اسمبلی اگر چاہے ضروری ہو تو وہ ترامیم کر کے بل کو منظور کر کے پھر صدر مملکت کے پاس بھیج سکتی ہے سائنوں کے لیے، یا اگر بغیر ترامیم کے بھی بھیجنا چاہے نیشنل اسمبلی تو نیشنل اسمبلی بھیج سکتی ہے۔ اسی آرٹیکل میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی کنفیوژن ہو کسی بل کے حوالے سے کہ یہ بل فائنینشیل ہے نہیں تو پھر ہے، یا فائنینشیل نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں اسپیکر نیشنل اسمبلی کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ فیصلہ دیں گے کہ یہ بل فائنینشیل ہے، منی بل ہے یا نہیں ہے، اور ایسے بل کے آخر میں پھر اسپیکر نیشنل اسمبلی ایک سرٹیفکیٹ دیں گے صدر مملکت کو بھیجنے سے پہلے کہ یہ فائنینشیل بل ہے۔ آرٹیکل 74 کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان کہتا ہے کہ کوئی بھی منی بل یا فائنینشیل بل حکومت کی مرضی کے بغیر نہیں لایا جا سکتا، یعنی حکومت کی کانسنٹ ہوگی تو کوئی فائنینشیل بل، منی بل، بجٹ کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے، منی میٹرز کے حوالے سے وہ لایا جا سکتا ہے۔ آرٹیکل 75 کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان ڈیل کرتا ہے کانسنٹ کے حوالے سے، ایسنٹ کے حوالے سے صدر مملکت کی، یعنی منظوری کے حوالے سے صدر مملکت کی۔ جب دونوں ہاؤسز سے کوئی بل پاس ہو کے صدر مملکت کے پاس منظوری کے لیے جاتا ہے تو آرٹیکل 75 کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے تحت صدر مملکت 10 دن کے اندر اس بل کو سائن کر کے اس کو ایسنٹ دے کے واپس کریں گے، اور اس طرح یہ بل ایکٹ بن جائے گا۔ لیکن اگر یہ فائنینشیل بل نہیں ہے تو پھر صدر مملکت اس میں اگر کوئی ترمیم کروانا چاہتے ہیں، یا ان کو یہ لگتا ہے کہ جی اس بل کی اس شک میں ترمیم ہونی چاہیے، تو وہ اس سجیشن کے ساتھ اس بل کو واپس بھیج سکتے ہیں اس ہاؤس میں جس ہاؤس میں وہ بل متعارف کرایا گیا تھا۔ ایسی صورتحال میں پھر دوبارہ جوائنٹ سیشن کال ہو کے پھر اکثریتی رائے سے اگر وہ بل منظور ہوتا ہے تو اسے بھیجا جائے گا صدر مملکت کے پاس ایسنٹ کے لیے، منظوری کے لیے، اور پھر صدر مملکت کو 10 دن میں اس بل کو منظور کرنا ہوگا، 10 دن کے اندر اندر دستخط کرنے ہوں گے۔ لیکن اگر 10 دن کے اندر اندر صدر مملکت اس بل پر سائن کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں یا نہیں کیا تو پھر اس بل کو منظور سمجھا جائے گا، یہ بل ایکٹ سمجھا جائے گا۔ اس طریقے سے کوئی بل ایکٹ بن جاتا ہے، اور جب ایکٹ بنتا ہے تو وہ قانون ہوتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے کوشش کی یہ بتانے کی کہ لیجسلیشن کا کام پارلیمنٹ آف پاکستان کا ہے آئین پاکستان کے تحت، عدلیہ کا کام صرف پارلیمنٹ کے بنے بنائے قوانین پر فیصلے دینا ہے ان قوانین کی روشنی میں، اور انتظامیہ ایگزیکٹو جو تیسرا آرگن ہوتا ہے ریاست کا، اس کا کام ہوتا ہے قانون کی عمل داری کروانا، عدلیہ کے ساتھ مل کر عدلیہ کے فیصلوں پر عمل درآمد کرانا۔ عدالتوں کا کام قانون سازی کرنا نہیں ہوتا، پارلیمنٹ کا کام قانون سازی کرنا ہوتا ہے۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ یہ ویڈیوز بیسیکلی اویئرنیس کی خاطر بنائی جا رہی ہیں، اور آپ بھی اس کام میں ہمارا ساتھ دیں، ہمارے ساتھ شامل ہوں۔
اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنا سوال لکھیں، آپ کو جواب دیا جائے گا۔ تھینکس، اللہ حافظ۔